اچھا دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر آپ ہندسوں میں اور نمبروں میں بات کریں گی تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ سابقہ حکومت سے بہت زیادہ نائل ثابت ہوئی. عوام نے بھی اس کی جو ہے وہ بھاری قیمت ادا کی. لیکن اگر آپ بہت زیادہ غیر جانبداری کے ساتھ بات کریں تو میں سمجھتا ہوں اس وقت 5 سالوں میں سب سے زیادہ کوئی پاکستان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا تو عمران خان تھے. عمران خان جتنی بڑی سپورٹ کے ساتھ آئے تھے، جتنی بڑی سپورٹ کے ساتھ لائے گئے تھے، اور وہ تبدیلی کے نعرے کے ساتھ آئے تھے، ایک نئی آڈینس کے ساتھ آئے تھے. یہ ان کے ساتھ کوئی نئی آڈینس تو نہیں تھی، یہ تبدیلی کے نعرے کے ساتھ تو نہیں آئے تھے. یہ تو خاندان تھے، خاندانوں کی حکمرانی پہلے تھی. سرٹیفائڈ جو ہے 9 لوگ تھے، دوبارہ آ گئے. لیکن وہ تو جو کچھ کہہ کر آئے تھے اس میں انہوں نے کسی اپنے ایک چیز پہ بھی عمل نہیں کیا. ایک کوئی ایسا نقطہ ہے عمران خان بتائیں کہ جس کی بنیاد پہ انہوں نے اتنی بڑی پارٹی کھڑی کی، جس کی بنیاد پہ انہوں نے اتنی بڑی مہم چلائی، جس کی بنیاد پہ انہوں نے پورا نظام نئے تشکیل دینے کی بات کی. ایک بتا دیں میں انہوں نے اپنے ایک چیز پر انہوں نے عمل کیا ہو تو ان کے ہم سارے گناہوں کو جو ہے معاف کر دیں. لیکن انہوں نے ایک بات تو کہی تھی، فیصل صاحب سکون قبر میں ہے. انہوں نے تو سکون کا بھی نہیں بتایا. مطلب اتنی مہنگائی کے مارے لوگ کہاں جائیں، کچھ تو یہ بتاتے نا. جی ریاض صاحب. تو دیکھیں، قبر تو اب پورا پاکستان ہی قبرستان بن گیا ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے. ریاض صاحب لیکن میں ایک آخری جملے میں عامر صاحب کو بڑا خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے بھی بہت محنت کی. چلے ہمارا شو نہیں بند ہونے جا رہا، حکومت جاری ہے. آپ خراج تحسین خراج عقیدت پہ آ گئے. جو بھی ہوا 4-5 سال میں نا ان کا مسئلہ ہی یہی ہے کہ ان کو لفظ چناؤ مسائل کا 5 سال گزرے اس میں. دیکھیں آپ مہنگائی عقیدت اور تحسین میں ان کو فرق ہی نہیں ہے. یہ ہمارے پروگرام پہ بھیج رہے ہیں اپنے جہاں بیٹھے ہیں. مہنگائی کے سوا کچھ نہیں عوام کو ملا. عوام ان کی سیاستدانوں کے آپس میں ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ اردو اسپیکنگ ہے، کوئی لفظ انہی سے سیکھ لیں. ان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے سب کچھ جو بھی ہوا، ان کی لڑائی ہوئی، پی ٹی آئی کی پی ڈی ایم کی آپس میں اتحادیوں کی لڑائی ہوئی، جو بھی ہوا آپس میں، یا عدلیہ کا بحران پیدا ہوا، جو بھی اسمبلی میں جو بحران پیدا ہوتے رہے، اس کا سب کو خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑتا تھا. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ لیٹ گئی آئی ایم ایف کے پاس، یا یہ لوگ لیٹ گئے، جو بھی کیا سب مہنگائی کی صورت میں. اور مہنگائی اس قدر بڑھ گئی کہ اب لوگوں سے قابو مشکل ہو گیا. لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے یعنی کہ بڑی مشکل ہے. آج تو لوگوں کو دیکھیں آپ سڑکوں پر، ہاسپٹل دیکھیں دوائیاں لینے کے لیے نہیں ہے. جو ایک سسٹم ہوا کرتا تھا کہ ہاسپٹل میں ایمرجنسی میں دوائیاں مل جاتی تھیں، اب تو وہ ملنا مشکل ہو گئے ہیں. لوگ کھانے بجلی کے بل دیتے ہیں کہ بچوں کی فیسیں نہیں دے سکتے. آپ دیکھ لیں پنجاب میں ڈراپ آؤٹ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی ریشو بڑھ گئی ہے. کیا کہ عام آدمی کا جینا مشکل ہو گیا. اور وہ عامر آپ کو بتا چکے ہیں کہ 14 اگست چونکہ چھوٹے قائد کی خواہش ہے کہ 14 اگست کو وہ پرائم منسٹر ہوں. یہ اگرچہ انہوں نے مل لیا عامر صاحب نے احتیاطاً آج ہی کہ وہ ہمارے حوالے کر رہے ہیں، اس کے بعد یہ پھر لاہور کے، لیکن میرے خیال 14 اگست سے پہلے عامر صاحب وہ آپ کی جان چھوڑنے والے نہیں ہیں جو مجھے لگ رہا ہے. اور یہ جو ذرائع کے حوالے سے چل رہا ہے، اگر راجہ ریاض صاحب نے صادق سنجرانی صاحب کا نام دے دیا ہے تو میرے تو آج سے موسٹ فیوریٹ وہی ہیں. آج کے بعد مجھے تو لگتا ہے کہ نگران وزیر اعظم وہی ہوں گے. سنجرانی صاحب اچھے آدمی ہے نا. آپ دیکھیں کہ جب اپوزیشن کے پاس زیادہ ووٹ تھے پھر بھی وہ سروائیو کر گئے. اس طرح کا بندہ تو آپ کو چاہیے ہوتا ہے نا کہ جو ہر حال میں وہ سروائیو کرے اور وہ نظر آ رہا ہو آپ کو متحرک. پھر غالباً زرداری صاحب کی خواہش بھی ہے یوسف رضا گیلانی صاحب چیئرمین سینٹ بنے، اس حوالے سے بھی ٹھیک ہے. لیکن یہ 2 دن پھر گپ شپ ہوگی. ہو سکتا ہے کہ کل کچھ 4 نام رہ جائیں، 2 نکال دیے جائیں، یا پرسوں یہ ہو اور اس کے بعد پھر پارلیمانی کمیٹی کو جائے. 14 اگست تک چیز کھنچ جائے گی تو میرے خیال وہ بہتر ہو جائے گا، کیونکہ راجہ ریاض صاحب کو جو نام دیا جائے گا وہ پاسبل ہے، بہت پاسبل ہے کہ چھوٹے قائد بھی اس پہ راضی ہو جائیں. لیکن 2 قائدین باہر بھی بیٹھے ہوئے ہیں ابھی، آپ وہ بھی ذہن میں رکھیں، وہ بڑے قائد اور آصف زرداری صاحب. تو ظاہر ہے وہ پھر چھوٹے قائد وہ رسک تو نہیں لیں گے نا کہ راجہ صاحب کی بات مان کے کہیں جی ہاں یہی ہے. اس لیے وہ بھی احتیاط کریں گے اور کوائٹ پاسبل ہے پارلیمانی کمیٹی کے حوالے کیا جائے. اور اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن فیصلہ کر رہا ہوں، تو اس لیے الیکشن کمیشن اگر فیصلہ کر رہا ہوا تو پھر میں اپنی بات دہراؤں گا کہ بریکنگ نیوز انشاءاللہ ہم دیں گے. وہ کون ہوگا؟ اچھا وہ کب دیں گے ہم سے؟ وہ عامر اللہ سرانہ دیں گے. ایک بات کرنی ہے خالی. جی فیصل صاحب. جی
بس میں ایاز صاحب سے ایک بات کہنا چاہتا تھا، اگر آصف زرداری صاحب اس وقت سندھ کا وزیر اعلیٰ اپنی مرضی سے نگران لیا ہے، یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہوگی. ان کے لیے بھی حالات صحیح نہیں ہے ابھی. نہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ مرضی سے لے آئیں گے، لیکن میں نے کہا وہ چھوٹے قائد انہیں ناراض نہیں کریں گے نا یار. ان کی مشاورت تو ڈیفینیٹ ہوگی. نوید صاحب. یہ بس جی نوید صاحب، پھر بریکنگ کا انتظار کریں گے. اگر ہم یہاں اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ راجہ ریاض صاحب اور شہباز شریف صاحب مل کے جو ہے وہ ہمارا فیوچر کا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر سلیکٹ کریں گے، تو میرے خیال میں ہم بہت بھولے ہیں، کیونکہ اگر ان کی مشاورت کی بات ہے تو مشاورت ان کی نہیں ہونی تھی. مشاورت جو دو بڑے سیاسی خاندان ہیں ان کے دو بڑوں کی جو ہے 2-3 بیٹھکیں جو ہیں وہ دبئی میں ہو چکی ہیں، وہاں پہ بات چیت ہو چکی ہے. لیکن جیسے خان صاحب نے کہا کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آئے گا وہی جس کے لیے قانون کو تبدیل کیا گیا، جس کے لیے قانون میں امینڈمنٹ کر کے اس کو جو ہے امپاور کیا گیا کہ جی اس نے آگے یہ IMF کا پروگرام جو ہے اس کو لے کے چلنا ہے. تو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر وہی آئے گا، ان لوگوں نے باتیں کرنی ہے. اور جیسے عامر صاحب نے بات کی کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ 14 اگست کو اپنے آپ کو پرائم منسٹر دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ میرے خیال میں 14 اگست تک یہ بات لٹکتی رہے گی. لیکن ان کے پاس میرے خیال میں پاور اتنی ہے. ہم نے دیکھ لیا کہ جو قانون سازی ہوئی اس میں رضا ربانی صاحب نے سینٹ میں جس طرح کی باتیں کی، پھر کل جس طرح سے شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو ہے جو اس پارلیمان کے بارے میں باتیں کی. تو یہ پارلیمان اور یہ گورنمنٹ، یہ تو میرے خیال میں اگر پچھلی گورنمنٹ PTI کی گورنمنٹ جس کو ہائیبریڈ ریجیم کہا جاتا تھا، جس کو سلیکٹڈ کہا جاتا تھا، تو اگر وہ ہائیبریڈ ریجیم تھی تو یہ ریجیم جو اس کو ختم کر کے آئی، یہ ریجیم جو ہے یہ اس کو ہائیبریڈ 2.0 کہا جائے کہ یہ اس نے تو سب کچھ سرنڈر کر دیا. اگر تھوڑی بہت پچھلی گورنمنٹ کے پاس جو ہے وہ اپنا اختیار استعمال کرنے کی، سویلین سپریمیسی کی بات کرنے کی، آلدو کہ نہیں تھی، کیونکہ اس گورنمنٹ نے بھی جو کیا جمہوریت کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا. اس گورنمنٹ نے تو انٹائرلی میرے خیال میں جمہوریت کا قتل عام کر دیا. تو اب یہ اس صورتحال میں نہیں ہے کہ جہاں فیصلے کر سکے. ان کا اپنا پولیٹیکل سرمایہ یہ کھو چکے ہیں. یہ عوام میں جانے کے قابل نہیں ہے، منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. تو جو بھی الیکشن ہوگا ان کو پتہ ہے کہ ان کو حصہ ملنا ہے، تو حصہ جو دے گا تو فیصلے بھی وہی کرے گا. ٹھیک ہے جی. الیاس صاحب، نگران وزیر اعظم پر بات کریں. الیاس صاحب، آپ کے خیال میں اتفاق ہو پائے گا پہلے مرحلے میں شہباز شریف پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان؟ دیکھیں جی، ابھی تو پہلی ملاقات وغیرہ جس طرح بات چیت چل رہی ہے، لیکن ان کے جو معاملات ہیں وہ تو وہی لگ رہا ہے کہ جو ان کو نام دیا جائے گا وہی فائنل ہوگا، اور ان کو آپس میں دونوں کو بیٹھ کے یہی مشاورت کرنا پڑے گا. ابھی تو یہی دونوں انتظار کریں کہ کون سا نام فائنل کیا جائے جو ان کو ملے گا یا جو بتایا جائے گا، جو ظاہر ہے جس کے لیے تمام اقدامات کیے گئے ہیں کہ جو کہ کام کر سکے گا. کیونکہ ظاہر الیکشن وہ ٹائم پر ہوتے ہوئے تو نہیں دکھائی دے رہے. اس میں یہی سسٹم نظر آ رہا ہے کہ پرولونگ ہوں گے، تھوڑا ٹائم لگے گا. اس لیے کیونکہ یہ سیاسی جماعتیں بھی یہی چاہتی ہیں کہ اس میں ان کو ٹائم مل جائے، کیونکہ جو انہوں نے کیا اس طرح ان کو جو کیا کہتے ہیں عوام میں سے اس طرح پذیرائی نہیں مل رہی ہو. عوام سے ووٹ بینک اس طرح نہیں ہے، کیونکہ جو ملک میں اس طرح کی جب صورتحال ہوتی تھی کہ نگران سیٹ اپ آتا تو پہلے الیکشن کی ایک گہما گہمی ہوتی ہے، لیکن اب وہ کوئی دیکھنے میں نہیں آ رہی اس طرح گہما گہمی. پارٹیوں کی جانب سے کوئی ایسا صورتحال نہیں. تو ظاہر ابھی بھی لوگ اس شش و پنج میں ہیں کہ الیکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو ظاہر ہے راجہ ریاض صاحب وغیرہ نے اپنا نام تو جو دے رہے ہیں، ابھی دیکھیں نا فائنل وہی ہوگا کہ 14 اگست کے بعد یہ فائنل کر دیں گے کہ بڑوں کی تو بیٹھکیاں ہو گئی ہیں، لیکن اب وہ ظاہر ہے یہ نام تو وہی ہوگا جو ملک کو چلانے کے لیے لے کے آئیں گے. بہرحال بالکل آپ کا پوائنٹ آ صاحب بریک کی طرف جانا ہے. اب دیکھتے ہیں کیا یہ پہلے مرحلے میں ہی طے ہو جاتا ہے پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان، یا یہ معاملہ آگے جاتا ہے جس طرح کچھ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ 14 اگست کو وزیر اعظم شہباز شریف نظر آنا چاہتے ہیں بطور پرائم منسٹر. تو دیکھتے ہیں یہ معاملات کس طرح سے آگے بڑھیں گے. بہرحال ہم اس حوالے سے لمحہ بلمحہ آپ کو باخبر رکھیں گے. ابھی ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے. دوسرا سوال، اتحادی حکومت کا 1.5 سالہ اقتدار بدترین معاشی دور ثابت ہوا، حکومت کی 16 ماہ کی کارکردگی کیسی رہی، یہ ہمارا سوال ہوگا. رائے لیں گے بریک کے بعد.